بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بیست خبر نامے میں خوش آمدید۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم ملکی اور عالمی خبروں کی شہ سرخیوں پر۔ مقبوضہ کشمیر میں درد اور ظلم کی داستان طویل ہو گئی ہے۔ مسلسل کرفیو کو 127 دن ہو گئے اور وادی میں ہنوز دفعہ 144 نافذ ہے۔ بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ شہریت کے حوالے سے ترمیمی بل آج بھارتی ایوان زیریں لوک سبھا میں پیش کریں گے۔ شہر قائد نے فلسفہ، ادب، ثقافت، موسیقی، شاعری اور مزاح کے ساتھ علمی اور ادبی سرگرمیوں پر مشتمل 12ویں عالمی اردو کانفرنس اختتام پذیر ہو گئی۔ صدر ٹرمپ کے اتحادی سینیٹر نے امریکی نیول بیس پہ سعودی آفیسر کے حملے کے ضمن میں کہا ہے کہ ملک کو سعودی فوجی تربیتی پروگرام روک دینا چاہیے۔ شمالی کوریا نے سوہائے سیٹلائٹ سائٹ سے انتہائی اہم میزائل تجربہ کر لیا، جبکہ امریکی حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ پیانگ یانگ نے اس سائٹ کو غیر فعال کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ہانگ کانگ میں اپنے مطالبات منوانے کے لیے 8 لاکھ شہری پھر سڑکوں پر نکل آئے۔ فرانس کے مختلف شہروں میں اس ہفتے بھی ملک پر قابض سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف زبردست مظاہرے ہوئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں درد اور ظلم کی داستان طویل ہو گئی ہے۔ مسلسل کرفیو کو 127 دن ہو گئے اور وادی میں ہنوز دفعہ 144 نافذ ہے۔ اسکول، کاروبار اور دکانیں بند پڑی ہیں۔ جنت نظیر وادی دنیا کی سب سے بڑی جیل بن چکی ہے۔ بھارت کے سابق وزیر خزانہ اور کانگریس کے رہنما چدمبرم نے چنئی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ 75 لاکھ کشمیریوں کو حق آزادی سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ دوسری جانب عالمی سطح پر بھارت کی رسوائی کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی کانگریس میں بھارتی نژاد کانگریس وومن پرمیلا جے پال نے مقبوضہ کشمیر کی موجودہ دردناک صورتحال پر بل پیش کر دیا۔ بل کے متن میں کہا گیا ہے کہ مواصلات کی پابندیوں نے مقبوضہ کشمیر میں صحت کی صورتحال کو تشویشناک حد تک متاثر کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں صحافیوں کو نظر بند کرنے اور ہراساں کرنے کے واقعات کی بھی تصدیق کی گئی ہے۔ بل میں بھارت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ بین الاقوامی انسانی حقوق کے مبصرین اور صحافیوں کو بغیر کسی روک ٹوک کے مقبوضہ جموں و کشمیر تک رسائی دے۔ بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ شہریت کے حوالے سے ترمیمی بل آج بھارتی ایوان زیریں لوک سبھا میں پیش کریں گے۔ رپورٹ کے مطابق رواں ہفتے بھارتیہ جنتا پارٹی BJP کی حکومت نے بھارت کے 3 مسلم اکثریتی والے پڑوسی ممالک کے غیر مسلم مہاجرین کو شہریت دینے سے متعلق بل کی منظوری دی تھی، جس کے مطابق ہندو، سکھ، بدھ مت، جین ازم، پارسی اور عیسائی شامل ہیں۔ امتیازی سلوک پر چند روز قبل بھارت میں مظاہرے بھی ہوئے تھے، جبکہ اس بل کے خلاف گزشتہ روز بھی انڈیا کے کئی شہروں میں مظاہرے کیے گئے۔ آسام میں پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے ہجرت کر کے آنے والے افراد کی بڑی تعداد آباد ہے۔ بھارت کی مرکزی اپوزیشن جماعت کانگریس کے صدر راہل گاندھی نے گزشتہ روز کہا تھا کہ یہ بل امتیازی ہے کیونکہ اس کا مقصد مسلم تارکین وطن سے امتیاز برتتے ہوئے انہیں الگ کرنا ہے۔ شہر قائد نے فلسفہ، ادب، ثقافت، موسیقی، شاعری اور مزاح کے ساتھ علمی اور ادبی سرگرمیوں پر مشتمل 12ویں عالمی اردو کانفرنس اختتام پذیر ہو گئی۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کے تحت کراچی میں ہونے والی 4 روزہ عالمی اردو کانفرنس میں بھارت، امریکہ، چین، جرمنی، برطانیہ اور پاکستان سے سینکڑوں ممتاز شعراء اور ادیبوں نے شرکت کی۔ عالمی اردو کانفرنس کے آخری روز نامور صحافی، ادیب اور شاعروں نے سیر حاصل گفتگو کی۔ اس موقع پر معروف اینکر سہیل وڑائچ اور انور مقصود کے ساتھ خصوصی نشست کا بھی اہتمام کیا گیا۔ کانفرنس کے آخری روز سوشل میڈیا اور اردو کے عنوان سے سیشن کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں سینئر صحافی وسعت اللہ خان اور اویس توحید نے حاضرین سے گفتگو کی۔ معروف ڈرامہ و مزاح نگار انور مقصود کو سننے کے لیے عالمی اردو کانفرنس میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر انور مقصود نے اپنے مخصوص انداز بیان سے حاضرین کے دل مو لیے۔ کانفرنس کے آخری دن کئی کتابوں کی رونمائی بھی ہوئی، جبکہ پاکستان میں اظہار فن کی آزادی، کشمیر اور خطے میں امن کی صورتحال کے علاوہ تعلیم کے مسائل اور ان کے حل سے متعلق بھی سیشن کا اہتمام کیا گیا۔ اردو کانفرنس ایک روایت کے عنوان سے ہونے والے اختتامی سیشن کی صدارت عشرت حسین، شمیم حنفی، کشور ناہید، امجد اسلام امجد، افتخار عارف، پیرزادہ قاسم،
نور الہدا شاہ سمیت نامور شخصیات نے کی اور یوں فضاؤں میں رنگ بکھیرتے عالمی اردو کانفرنس نوجوانوں کے مشاعرے پر ختم ہوئی۔ صدر ٹرمپ کے اتحادی سینیٹر نے امریکی نیول بیس پہ سعودی آفیسر کے حملے کے ضمن میں کہا ہے کہ ملک کو سعودی فوجی تربیتی پروگرام روک دینا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ تحقیقات ہونے تک ہمیں اس پروگرام کو روکنا ہوگا۔ ہمیں اتحادی پسند ہیں اور سعودی ہمارا اتحادی ہے، لیکن یہاں چند بنیادی خرابیاں ہیں۔ ہمیں اس پروگرام کو روکنا ہوگا اور معاملات کا دقیق جائزہ لینا ہوگا۔ یاد رہے کہ جمعے کے روز امریکی شہر فلوریڈا میں ایک سعودی لیفٹیننٹ نے امریکی فوجیوں کو ہلاک و زخمی کر دیا تھا۔ شمالی کوریا نے سوہائے سیٹلائٹ سائٹ سے انتہائی اہم میزائل تجربہ کر لیا، جبکہ امریکی حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ پیانگ یانگ نے اس سائٹ کو غیر فعال کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا KCNA کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا نے امریکہ سے معطل ہونے والے جوہری مذاکرات کی ایک سالہ میعاد ختم ہونے سے قبل ہی تجربہ کر لیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق حکام نے اس تجربے کو انتہائی کامیاب قرار دیا ہے، لیکن تجربے کی نوعیت اور صلاحیت کے حوالے سے نہیں کی گئی۔ جوہری ماہرین کا کہنا ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شمالی کوریا نے راکٹ انجن کا تجربہ کیا اور میزائل کا تجربہ نہیں ہے، کیونکہ میزائل تجربے کو پڑوسی ممالک جنوبی کوریا اور جاپان عام طور پر فوری سراغ لگا لیتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں شمالی کوریا کے سفیر کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ اسلحے کی تخفیف پر مذاکرات اب ختم ہو چکے ہیں اور واشنگٹن کے ساتھ طویل مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے۔ واضح رہے کہ شمالی کوریا اور امریکہ کے درمیان میزائل تجربوں کے حوالے سے اہم ملاقاتیں ہوئی تھیں، تاہم وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی تھیں۔ ہانگ کانگ میں اپنے مطالبات منوانے کے لیے 8 لاکھ شہری پھر سڑکوں پر نکل آئے۔ ہانگ کانگ میں مظاہرین نے ایک بار پھر پاور شو کا مظاہرہ کیا۔ مارچ میں شامل شہریوں نے اپنے 5 مطالبات کو دہرایا۔ ان کا کہنا تھا مطالبات کی منظوری تک مظاہروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مظاہرین کے مطالبوں کی سر فہرست میں مکمل جمہوریت کا قیام شامل ہے، جس کے تحت خود مختار علاقے کے حکمران براہ راست عوام کو ووٹوں سے منتخب ہوں گے۔ احتجاج کے خلاف طاقت کے بیجا استعمال کی آزادانہ تحقیقات کے لیے کمیشن کا قیام بھی عوامی مطالبات میں شامل ہے۔ جون سے اب تک 900 سے زائد مظاہرے ہو چکے ہیں، جن میں بیشتر پرتشدد ہیں۔ فرانس کے مختلف شہروں میں اس ہفتے بھی ملک پر قابض سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف زبردست مظاہرے ہوئے۔ فرانس میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یلو جیکٹ مظاہرین نے پیرس اور دیگر شہروں کی سڑکوں پر حکومت کی اقتصادی پالیسیوں کے خلاف اس سنیچر کو بھی مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھا۔ فرانس کی پولیس نے مظاہرین کو سڑکیں خالی کرنے کا حکم دیتے ہوئے مظاہروں کو ممنوع قرار دیا۔ تاہم پیرس میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں پولیس کو آنسو گیس کے گولے فائر کرنے پڑے۔ یلو جیکٹ مظاہرین فرانس کے صدر ایمانوئل اور ان کی اقتصادی پالیسی کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ ان مظاہرے کو 1 برس سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اور اس دوران متعدد فرانسی شہری مارے گئے، جبکہ 14,000 سے زائد زخمی معذور یا گرفتار بھی ہوئے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبر نامے تک اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بہشت تعلیمی TV چینل۔ اللہ حافظ۔